ابھی بات ہو رہی تھی علی پرویز ملک سے فیڈرل منسٹر سے, انہوں نے لاجک یہ دی کہ دیکھیں یہ جو ہم نے پرائس بڑھائی ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اربوں روپے کا پروفٹ دلوا دیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, اصل میں رولز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنا سٹاک ریفربش کرنا ہے. اور اس وقت دنیا میں جتنا مہنگا وہ مہنگائی ہوئی ہے, ہم سعودی عربیہ کی دوسری ریفائنری سے لائیں گے, اس کی بھی پریمیم اور ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے مطابق ان کو بھرنا پڑے گا اور وہ ہم نے پروٹیکشن دی ہے. ورنہ تو میں نے ان کو پوچھا کہ جو میں آج 10 ارب کا منافع کما کے میں بھاگ جاؤں اور میں کل آپ کو آکھوں کہ جی میرے جو نہ کنٹینر ملا نہ مجھے کسی نے تیل بیچا, میں لاؤں کہاں سے, نارمل دنیا ہے نہیں, تو انہوں نے کہا پھر ہم لائسنس کینسل کر دیں گے. از اٹ دیٹ سمپل؟ یہ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ دیکھیں مالک کسی کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آج آپ نے 19 ارب روپے کا ان کو منافع دے دیا اس ہفتے کے اندر, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا حساب بھی میں نے یہ کیا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر 15 کروڑ لیٹر جو ہے وہ ڈیزل بکتا ہے پاکستان میں, اور 22 کروڑ لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بکتا ہے, اور 22 کروڑ لیٹر پہ 35 روپے اضافہ دے رہے ہیں, اور ایک 15 کروڑ لیٹر پہ 70 کروڑ 75 روپے اضافہ دے رہے ہیں, تو ایوریج آتی ہے 1925 کروڑ روپے, ٹھیک, یعنی کہ 19 ارب روپیہ ان کو آپ نے پروفٹ دے دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں علی صاحب جو آپ کے اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آخر میں ان کو لینا پڑے گا تو پھر پرائز گرے گی, تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ 15 اپریل کو یا 7 جو بھی 7 دن کا لیس سے پیریڈ ہے, 15 دن کا پیریڈ ہے, تو 15 لیس سے کہ 1 مئی کو جنگ ختم ہوئی, تو ہم 1 مئی کے بعد اور پرائز دوسری دن گر گئی, تو 2 مئی کو پاکستان میں پرائز سستی نہیں ہوگی. پاکستان میں تو پرائز ہوگی 15 اپریل اور 1 مئی کے درمیان. 30 اپریل کی جو پرائز تھی جس پہ مہنگی پرائز پہ گیس بجلی پیٹرول خریدا ہوگا کمپنیوں نے, اس پرائز کو لے کر چلیں گے اور ہم اگلے 15 دن میں ان کو اس پرائز پہ بکوائیں گے. تو وہ یعنی کہ مئی کے پہلے ہفتے کی انٹرنیشنل پرائز سے لنک نہیں ہوگی, وہ یہ جنگ والی پرائسز پہ کیلکولیٹ ہوئی ہوگی. جی تو وہ تو جو جتنا مہنگا لیں گے اتنا مہنگا بیچیں گے ہم کو. اوکے, دیٹس اے ویری سالڈ پوائنٹ. رانا صاحب بڑی سمپل بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جس ریٹ پہ خرید رہے ہیں 15 دن کی ایوریج ہے, اگر آج $110 بھی ہے تو آپ نے $110 کی ایوریج نکال کے 15 دن کی قیمت نکال دی, تو وہ قیمت اگر 30 مارچ کو جنگ ختم ہو جاتی ہے اور لیٹ سے 30 مارچ تک میں نے سودے لیے ہیں $110 کے حساب سے, مفتاح یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 اپریل سے لے کے 15 اپریل تک جو ریٹ ہوگا وہ $110 کے مطابق کمپنی کو ملے گا, تو میں تو پروٹیکٹڈ ہوں. دیکھیں مالک صاحب, اس میں جو بنیادی بات ہے نا, جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائس ریویژن کا فارمولا جو ہے نا وہ ہم نے تبدیل نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر پرائسز اوپر جائیں گی تو وہی فارمولا ہے, اگر پرائسز نیچے جائیں گی تو وہی فارمولا ہے. تو کیا نہیں, آپ نے لیوی ایڈ کی, آپ نے 55 روپے جو ایڈ کیے وہ کیسے کیے؟ جو سٹاک کے اوپر جو افیکٹ آتا ہے وہ تو آپ کا جو ایوریج پلاٹس پرائس ہے جو وہ تو $62 تھی, اس کو تو نہیں بنتی ہے 55 روپے. نہیں, اسی پہ اضافہ کیسے بنتا ہے؟ جو یہ آپ کا فرسٹ مارچ سے لے کے 6 مارچ یا 7 مارچ تک جو ایوریج پلاٹس پرائس تھی اس کے مطابق ریویژن ہوتا ہے نا, جو پچھلا ہفتہ ہوتا ہے. پہلے جب فورٹ نائٹلی تھا تو پچھلے 15 دن رکھتے. ابھی آپ نے فیصلہ کیا 7 دن والا, 3 دن پہلے, اس سے پہلے تو 15 دن کی گیم چل رہی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں نا. تو اب اسی طرح جب پرائسز نیچے جائیں گی تو آپ یہی ویکلی پلاٹس کی ایوریج دیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. تو یہ جو گین یہ سمجھ رہے ہیں کہ سٹاک پہ ہو گیا, جو مفتاح بتا رہے ہیں, جو آپ جو بتا رہے ہیں, مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 15 دن کی قیمت ہے اس کی بیسس پہ جو پرائس طے ہوگی وہ اگلے 15 دن چلے گی, اس لیے ان کو لاس نہیں ہو سکتا. جتنی مرضی مہنگا لے ان کا وہ والا لاٹ اسی قیمت پہ نکلے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں سمپل یہ ہے, جو 8 تاریخ کو جو 7 تاریخ کو جو پرائس امپلیمنٹ ہوئی وہ 1 مارچ سے لے کے 7 مارچ تک جو ایوریج پلاٹس پرائس ہے, پرچیز پرائس نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس پرائس پہ خریدا نہیں خریدا, او ایم سیز کی کیا خرید ہے, ان کی خرید نہیں دیکھی جاتی, ایوریج پلاٹس دیکھی جاتی ہے. تو اسی طرح پھر اب جو 8 تاریخ سے 15 تاریخ تک جو ایوریج پلاٹس ہے اس کے بعد 15 کو ریوائز کر دیا جائے گا. تو یہ اپورڈ ہو, پلاٹ کی پرائس انہی چیزوں سے نکلتی ہے نا, انشورنس پریمیم کیا ہے, تیل کی کیا ہے, وہ کوئی ہوائی تو نہیں ہے. تو بالکل, تو پھر مفتاح کی بات ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, تو پھر یہ جب نیچے آئے گی تو وہی پلاٹس ہوگی. وہ تو 15 دن بعد نیچے والی آگے چلے گی نا, پہلے تو ہائیسٹ والی چلے گی نا. نہیں تو یہ ایوریج آؤٹ ہو جائے گی نا, یہ پیچھے بھی ایوریج آگے بھی ایوریج. مجھے اس وقت I'll be very honest, مجھے بتائیں آپ کیا, میں آن ایئر اپنی کوتاہی ایڈمٹ کرتا ہوں. جب علی یہ بات کر رہے تھے تو میں نے اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ یہ بالکل آپ کورڈ ہے, جو او ایم سی ہے وہ تو بالکل کورڈ ہے. کیسے کورڈ ہے, مجھے سمجھائیں ذرا.
میں ناظرین کے لیے کر دوں ایک سے ہاں مصطفیٰ صاحب ذرا سمجھا دیں ذرا چلے کیونکہ میں یہ تھوڑا سا کرتا بھی رہا ہوں. دیکھیں آپ نے او ایم سی سے بات کی تھی کہ ہم 15 دن پرائز کریں گے. اگر انہوں نے 7 دن کرنا ہے تو کر لیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بات وہی ہو جاتی ہے. آپ نے او این سی کو کہا کہ 15 دن تک تم کو پرائز جو ہے وہ ہم دیں گے بیسڈ آن دا پرائز فلیٹ ایوریج آف 15 فیبروری. ناظرین یہ پلیٹ کا بتا دو ناظرین, پلیٹ سنگاپور بیسڈ ہے اور اس کی جو یہ انڈسٹری کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے, اس کے اوپر ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے. جی جی یہ موٹر گیسولین اور ڈیزل کی صرف ہوتی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے زمانے میں ڈاکٹر عشرت وغیرہ نے یہ کیا تھا, اور ایک دم صحیح, اس میں کوئی بحث نہیں. ٹھیک, سو ہم نے پلیٹس کی ایوریج لے لی, اسی کے اوپر یہ لوگ پرائسز لے کر آئے تھے, یہ اسٹاک لے کر آئے تھے ہمارے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہے, رائٹ. ان کو بھی پتا تھی کہ کیا پرائس ملے گی, ان کو 1 فروری کو 1 مارچ کو ان کو پتا تھی کیا پرائس ملے گی. اب 1 مارچ ہو گئی, جنگ ادھر ہو گئی, ان کی شارٹیج ہونے لگی, تو انہوں نے کہا کہ چلو یار, لوگوں نے ہارڈنگ شروع کر دی. تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا, جو میں نے خود کہا کہ یار 55 روپے آپ لگا دیجیے, اگر آپ کو پتا ہے کہ 55 روپے پرائس بڑھے گی اور جس کی وجہ سے ہولڈنگ ہو رہی ہے تو آپ پی ڈی ایل لگا دیجیے. آپ نے وہ پی ڈی ایل نہیں لگایا, آپ نے مڈل آف دا رول چینج کر دیا. فارمولا وہی رکھا, لیکن فارمولے کی اپلیکیشن رول چینج کر دیا. جن کو آپ نے 285 روپے کا بیچنے کو کہا تھا, اب آپ نے کہا کہ تم 8 دن جو ہے وہ 315 کا بیچ لو, اور آپ نے ان کو 19 ارب روپے کا تحفہ دے دیا. اور جب پرائس نیچے ہوگی تو کیا ہوگا کہ انہوں نے جو پچھلی پرائس پہ خریدا ہوا ہوگا اس پرائس پہ تو ان کو ملے گی, کیونکہ فلیٹس کی اس وقت بھی ایوریج لگ رہی ہوگی, چاہے وہ 8 دن کی لگائیں یا 15 دن کی لگائیں. ایک دفعہ ایک اور طریقے سے بتاؤ, سمجھ لیجیے کہ آپ نے ایک ہوٹل کرائے پہ لی ہوئی ہے 15 دن کے لیے. اب ہوٹل کے اندر اچانک رش بڑھ جاتا ہے تو 7 دن بعد بولتا ہے, اور آپ نے ایڈوانس پیسے بھی دے دیے, 7 دن بعد بولتا ہے یار مجھے کرایہ بڑھا دو. آپ بولیں گے یار یہ کرایہ تو نہیں بڑھ سکتا, میری 15 دن کے بعد جب تم اگلا کانٹریکٹ کرو تو کرایہ بڑھا دے. نہیں تو 7 دن ہوئے, یہ سیدھی سی بات ہے نا. یہ بات کر رہے ہیں کہ 7 دن بعد اس نے کرایہ زبردستی بڑھوا لیا 55 روپے پر لیٹر سے, بس یہ کروا لیا انہوں نے. اور اس کے اندر اگر حکومت کو فائدہ ہو رہا ہوتا تو چلو میری جیب سے پیسے گئے, میری حکومت کو ملے. یہ میری جیب سے پیسے گئے, یہ واقعی شیل کو ملے. یہ میری جیب سے پیسے گئے, یہ اٹک پیٹرولیم کو ملے. یہ میری جیب سے پیسے گئے. اور کتنی آئل مارکیٹنگ پیٹرولیم کمپنیاں ہیں جن کو یہ پیسے ملے ہیں, جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے, اور آپ نے ان کی جیب میں پیسے دے دیے. اور کبھی نہ کبھی دیکھیں, یہ اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا کہ ان کو اتنی سمپل بات سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ پیچھے کے اینڈ پہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں. یہ 4 سال سے کمپنی اوپر نیچے تو ہوتی ہے, پرائس ہمیشہ اوپر نیچے ہوتی ہے, کبھی 5 روپے ہو گئی, کبھی 10 روپے ہو گئی, کبھی $20 ہو گئی, تو کمپنیوں کو نقصان نہیں ہوتا, بیکاز دے آر پروٹیکٹڈ بیکاز آف دا 15-day period. So the thing is کہ the companies also know this, everybody knows this. This is conflict of interest. This is I mean nobody is so stupid. Let me just say this. نہیں دیکھیں, میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں گا, فارمولا ہیز ناٹ چینج, صرف ٹینیور چینج ہوا ہے. اور آپ نے اس لیے ٹینیور چینج کیا, نہیں سن لیں, اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ کی اتنی بڑی جو ڈسرپشن ہے آئل پرائسز میں وہ آپ نے نہیں دیکھی تھی. $30 کا جو ہے وہ بیرل تقریباً بڑھ گیا, 65 سے جو ہے وہ 95 پہ چلا گیا. آپ کو بتایا ابھی کہ جو ڈیزل کا پلاٹ تھا وہ 88 سے 150 پہ چلا گیا. شارپ سپائک پچھلے 48 گھنٹوں میں آیا. ہاں وہ بالکل, اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. آپ کی ڈیسیژن پہلے کی ہے, آپ کی ڈیسیژن اس وقت کی نہیں ہے. یہ کل رات کو ہوا ہے, ایوریج $30 کی انکریمنٹ کل رات کو ہوا ہے. جو 65 سے 95 پہ گیا تھا نا پلاٹس, اگر ڈیزل کے پلاٹس کے اوپر جس پہ پرائس بیس کرتی ہے وہ $88 پہ تھا اور وہ $150 پہ چلا گیا. تو آپ نے وہی ایوریج پلاٹس کی لی ہے اور آپ نے اس کے مطابق پرائس ڈیٹرمن کرنی. جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ہم پرائس چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں, کتنی تھی کتنی گئی, تو سٹاک آپ نے فارمولا پہ آ جائیں. فارمولا بڑا سمپل ہے. انہوں نے کہا بھائی جس پیریڈ کے لیے 1 تاریخ سے 10 تاریخ ہے یا 4 تاریخ ہے, اس ریٹ پہ جو آپ نے خریدا ہے مال, اگلے 10 دن جب وہ ریٹ نکلے گا اس ریٹ کے اوپر وہ آپ کو بیچنے کی پرائس ملے گی. آج اگر میں $30 کا لیتا ہوں یا میں $200 کا لیتا ہوں, تو مفتاح کے فارمولا کے مطابق آپ کو اگلے ہفتے مجھے خطرہ نہیں ہے کہ مجھے وہ $60 میں بیچنا پڑے گا. پاکستان کے اندر میں اس کے مطابق بیچوں گا جو اس فارمولے پہ میں نے لیا ہے. ہاں تو اب جو پچھلے جو 15 دن پروٹیکٹ کر رہے تھے, نہیں ہم پاکستان کے کنزیومر کو پروٹیکٹ کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے سے 55 روپے ایکسٹرا لے کے نہیں, آپ کے سپلائی چین کی ڈسرپشن وہ ٹرمپ والی ڈاکٹرین ہے کہ میں ایرانیوں کی مدد کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ کا 20 دن کی اگلی سپلائی ڈیلے آپ کی اسٹیٹ آف ہرمز سے تو آ نہیں رہی تھی, ہرمز سے آپ کو وہ دوسری طرف سے آپ نے کرنی تھی. تو سپلائی چین ہولڈنگ شروع ہو چکی تھی, اور آپ کا یہ ہولڈنگ کا طریقہ یہ آپ جا کے ڈنڈا کریں, آپ جا کے چھاپے ماریں, آپ ان کو پتا کریں کون کر رہا ہے. مالک صاحب یہ آپ کا ڈیڈ سٹاک ہے, اس سٹاک
یہ کہ آپ 55 روپے لیوی لگا دیتے. یہ آپ نے اینی کیس یہ اسٹاک مینٹین کرنا ہے. اس اسٹاک کے اندر چینج نہیں آنا ہے. ہولڈنگ دیکھیں اس پہ تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ ہولڈنگ کا طریقہ سب سے آسان. اچھا میں آپ کو اس کو اور سمپل طریقے سے میں بتا دیتا ہوں. ایک منٹ احسان بھائی 55 روپے آپ لیوی لگا. اچھا مجھے بھی ذرا اگر ایکسپلین کرنے دیں. ہم لیوی لگانے کا کہاں منع کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لیوی لگاؤ تاکہ پیسہ سرکار کے پاس جائے نا. آپ نے یہ او ایم سیز کو دوں دیا. نہیں دیا. یہ آپ کی اسٹاک جس کو کہتے ہیں مجھے اگر بول چلیں اب ہمیں صرف یہ سمجھائیں کہ سارا پیسہ جو بڑھایا ہے وہ سرکار کو گیا ہے اور وہ او ایم سیز کو یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نہیں گیا. آپ کا سارا پیسہ اسٹاک ریپلیسمنٹ میں کیا ہے؟ کیونکہ جو اسٹاک تھا اسٹاک ریپلیسمنٹ چھوڑ دیں. نہیں یہ سرکار کی جیب میں کتنا گیا اور پرائیویٹ کمپنیز کی جیب میں کتنا گیا. نا میں آپ کو بتا وہی اگر آپ مجھے جواب دینے دیں. آپ کے پاس 100 لیٹر پڑے تھے 50 روپے کے اوپر 100 لیٹر پڑے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اب لیٹر وہ ہو گیا 100 روپے کا لیٹر ہو گیا 10,000 کا ہو گیا. پہلے 5 نیا اسٹاک آپ کا 10,000 کا ہے, پرانا اسٹاک 5,000 کا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے 5,000 کا اسٹاک اگلا جو آپ نے ریپلیس کرنا ہے وہ 5,000 کا اسٹاک اگر آپ بیچیں گے, نیا اسٹاک 10,000 کا ہے, تو آپ وہ کیسے اسٹاک کو مینٹین کریں گے؟ تو آپ کو وہ پرائس میں کروں گا اپنی ریسورسز سے. میں ایک بزنس کو میں سبسیڈائز کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ کیونکہ آپ سبسیڈائز نہیں کر رہے ہیں. You are not subsidizing. نو ایک سیکنڈ رانا صاحب ایک سیکنڈ میری بات سنیں. You are not subsidizing. ایک سیکنڈ یہ سموسوں کی دکان نہیں ہے. ایک سیکنڈ آپ کو یہی بتا میری بات سن لیں. میں ناظرین کو بتا دوں جب آپ آئل مارکیٹنگ کمپنی کی بات کرتے ہیں اور جو ریکوائرمنٹ کرتے ہیں, میں پہلے آڈینس سے بات کر رہا ہوں. ناظرین یہ وہ کاروبار ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کے جو پیڈ اپ کیپٹلز ہیں, اس کی جو ریسورسز ہیں, ہمیں اس کے لیے وہ کمپنیز ہیں جو کروڑوں روپے ملٹیپلز آف کروڑز منیمم جن کے پاس ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اربوں روپے کی بات ہے. آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہ آئل کمپنی ایک ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنی, پورے ملک میں اس کے نیٹ ورکس ہیں, اور سڈنلی اس کے بعد پیسے نہیں اپنا اسٹاک ریفربش کرتی تو بند ہو یار. میں کیوں پیسے دے رہا ہوں اس کو؟ میں کہہ رہا ہوں جب یہ ریورس ہوگا تو یہی ریورس نہیں ہوگا نا. ہوگا ریورس, بالکل ہوگا ریورس. وہی پلاٹس کی ایوریج ہوگی اور وہی ان کو لاس ہوگا. اب آپ سن لیں نا, اب آپ کا سستا ہوگا نا. ایک منٹ, مجھے یہ آخری پوائنٹ یہی ہے. ریورس کیسے ہوگا؟ وہ تو نئے ریٹ کے اوپر اس کو نئی بائنگ ہوگی. تو ابھی بھی تو نئے ریٹ پہ ہی جو ابھی جو کرنٹ تو اپنے ریسورسز سے وہ خریدے نا. میرے سے پیسے نکال کے پرائیویٹ کمپنی کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ سے پیسے لے کے نہیں نکال رہا, جو پلاٹس کی ایوریج ہے اسی کے مطابق وہ کر رہا ہے, اور اگلی بھی اس کے مطابق he should do it from his own reserves. جو اس نے پروفٹس کمائے تھے میرے سے شیئر کیے تھے کہ اس کا لاس میں شیئر کروں. مفتاح لاسٹ 2 منٹ یار آپ بھی. اگر پرائس ریویژن کا فارمولا چینج ہوا ہے تو یو آر کریکٹ, اگر نہیں ہوا تو پھر یو آر انکریکٹ. اور پرائس ریویژن کا فارمولا چینج نہیں ہوا, پلاٹس اسی طرح ہی ایوریج لی جاتی ہے اور اگلی اور جب ڈیکریزنگ ہوگا تو تب بھی یہی ہوگا. انہوں نے دیکھیں مڈل آف دا پیریڈ میں انہوں نے رول چینج کر دیا کہ ہم کو 8 دن میں واپس انکریز دے دیں گے, جبکہ ان کے پاس تو یہ پیٹرولیم کے مالیکول پڑے ہوئے تھے 28 سے پہلے. اور جب یہ ابھی 7 دن کے فارمولے پہ آ گئے تو جب پرائس گرے گی تو ان کو تو 1 ہفتہ پہلے پروٹیکشن ملے گی. ان کے رولز میں ہے, ان کے رولز میں ہر مہینے اوگرا کی اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے. ہر بندے نے 20 دن کا سٹاک رکھنا ہے, ہر ٹھیک ہے نا. اگر جب 1 مہینے کا سٹاک ہے تو ہفتے بعد ان کے سٹاک سے ریفربشنگ کے لیے میری جیب سے پیسے کیوں نکال رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. پرائس گرے گی نہیں. سنیں مالک, جب جنگ رکی, جب دیکھیں جب جنگ رکے گی اللہ کرے اور جب یہ پرائس گرے گی تو اس وقت بھی انہوں نے تو پچھلی جو پرائس میں لیا ہوا تھا اس میں ہوگا. تو یہ کمپنی کو دیکھیں سیدھا کمپنی دنیا میں سستا ہو جائے گا, لیکن پاکستان میں تب بھی پیٹرول مہنگا بکے گا بیکاز ہم نے مہنگا خریدا ہوگا. سیدھی سی بات. نہیں سستا کیونکہ پلاٹس کی ایوریج گر جائے گی. انہوں نے مہنگا خریدا ہوگا, 15 دن کے بعد سستا ہو. وہ مہنگا خریدا ہوا نہیں بیچ سکتے گے, ان کے پاس 15 دن ہوں گے اپنا سٹاک کلیئر کرنے کے لیے. وہ ہفتے کا ریویژن گفٹ دے دیا انہوں نے, اور کوئی کمپنی ایسی تو پھر لے گا بھی تو ہفتے کا ہی نا بھائی. تو وہ تو کورڈ ہے. وہ تو اسی تو سٹاک اس نے. چلے میں اس پہ ختم کرتا ہوں, آپ دونوں میرے ساتھ ہی رہیے گا. اگر میں کنکلوژن میں کوئی غلطی کروں تو مجھے ٹوک دیجیے گا. ناظرین گیم بڑی سمپل ہے. پیٹرولیم کمپنیز, آئل مارکیٹنگ کمپنیز بالکل کورڈ ہیں. جتنا ہفتے میں وہ کرتے ہیں, اگر ہفتے کی ڈیٹ بھی ہے تو ہفتے میں وہی ریٹ لگے گا جس میں آج لیا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کمپنیز کو جو پیسے دیے گئے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر یہی 55 روپے گورنمنٹ لے لیتی میرے سے, آئی کوڈ لیو ود اٹ, کہ میری انہوں نے آگے سبسیڈائز کرنی ہے, چیزیں دینی ہیں. بٹ جو فارمولا آپ کے سامنے بڑا سمپل ہے, جو پلیٹس کی ہوتی ہے, اگر 10 دن کی ایوریج پہ آج میں خرید رہا ہوں تو اگلا جب وہ میرا سیلز کا پیریڈ ہوگا 10 دن, وہ گورنمنٹ اسی فارمولے کے مطابق پرائس کرے گی.
اور جب اگلا میں مال سستا خریدوں گا تو اس کی پرائس اس کے بعد اگلے پیریڈ میں ہوگی. سو دیز آئل مارکیٹنگ کمپنیز آر کورڈ, دے آر ایبسولوٹلی کورڈ. اور یہ جو ایکسٹرا پیسے دیے گئے ہیں, I might be wrong, I might be right, but I am convinced now کہ یہ دہاڑی لگی ہے, یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی دہاڑی لگی ہے بلینز کی. اور بھری کس نے ہے؟ وہ بچہ جو کالج جاتے ہوئے صبح اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے, وہ ٹیکسی والا جو رو رہا ہے کہ جی میں کہاں سے بھروں گا. یہاں پہ ایک ایپتھی ہے, کرمنل ایپتھی ہو گئی بھی ہے. باقی ہم باقی باتیں سنتے ہیں کہ فائد شاعری سسٹمس کو ٹھیک کریں. لیٹ اس اسٹاپ پیئنگ فار پیپلز گریڈ.